آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کون تھے اور آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ اللہ کے بہت نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ آپ انتہائی رحم دل، بہادر اور نڈر انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے داؤد، ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ اللہ نے آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لفظی معنی ایک ٹکڑا یا ایک پارے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تورات کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دلنشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس، چرند، پرند، پہاڑ، دریا، گویا ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں کھو جاتی تھی اور سب پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا۔ آپ بغیر کسی آگ یا کسی اوزار کے لوہے کو جس سمت میں چاہتے موڑ لیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیس بدل کر لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد کیسا ہے۔ تمام لوگ آپ کی تعریف کرتے کیونکہ آپ سے تمام لوگ خوش تھے اور کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں تھی۔ ایک دفعہ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی وہی سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ تو فرشتہ جو انسانی شکل میں زمین پر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھے انسان، ویسے تو ان میں تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں لیکن اگر وہ ایک کام کر دیں تو وہ کامل انسان بن جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ بیت المال میں سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے مال لیتے ہیں، اگر وہ یہ مال نہ لیں تو وہ ایک کامل انسان بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کو کوئی ایسا ہنر سکھائیں کہ جس سے وہ خود محنت کریں اور اپنے اہل و عیال کے لیے اجرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو زرع بنانے کا ہنر سکھایا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن و خطابت میں بھی ماہر تھے اور خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا اور مشرکین کے خلاف جنگ کرنے پر بھی آمادہ کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، دمشق اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے آپ کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ آپ کی قوم کے کچھ لوگ جنہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔